بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سعد صاحب وہ کسی فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، وہ باطل طاقتوں کے آلے کار بن چکے ہیں، یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آیا امت میں ایک نئی جماعت بنا دینا چاہتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ دیکھیں، ابھی 2-3 دن پہلے ان کا پونا کے اندر بیان ہوا ہے، پونا میں ان کا بیان ہوا ہے، تو پونا میں بیان کرتے ہوئے اپنے بیان کے دوران انہوں نے یہ جملے بولے ہیں فتووں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، آپ فتوے چھوڑیے۔ یہ انہوں نے جملے بولے، اپنے دل سے فتویٰ۔ اصل یہ ہوا ہے کہ وہی جو ان کا پرانا نظریہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید رکھنا جائز نہیں ہے، اسی کو پھر سے یہاں دہرا دیا ہے۔ بار بار اس مسئلے کو دہرا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں یہ مسئلہ لے کے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ذہن میں پوری امت مسلمہ کی بس مخالفت کرنی ہے، علماء کی مخالفت کرنی ہے، تو بار بار اس مسئلے کو دہرائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی پرانا فتویٰ جس سے خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رجوع کر چکے ہیں، وہ سنا دیا پھر سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو احتیاط یہ دیکھیں، جو دوسرا فتویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا بھی ہے، اس میں بھی آخر میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں نے اپنی معلومات کے مطابق، اپنی تحقیقات کے مطابق یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن اگر کسی اور کی کوئی اور تحقیق ہے، کچھ اور معلومات ہے، تو وہ ان کے مطابق عمل کرے، بلکہ ہمیں بھی بتا دے۔ تو یہ حضرات تو اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، فتویٰ لکھتے وقت بھی، لوگوں کو بتاتے وقت بھی۔ بلکہ ہم نے تو علماء کو دیکھا کہ کسی مسئلے میں اگر دارالافتاء سے کوئی اور فتویٰ آ رہا ہوتا تھا اور اس عالم دین کی کوئی اور رائے ہوتی تھی، تو وہ اولاً تو لوگوں کے درمیان میں، عام پبلک میں اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرتے ہیں علماء، لیکن بعض مرتبہ اگر کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش بھی آ گیا کہ عوام کے درمیان میں کوئی ایسی بات بیان بھی کی جا رہی ہے، تو اس کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ بھئی دارالافتاء فتویٰ یہ دے رہا ہے، آپ کو عمل فتوے کے مطابق ہی کرنا ہے، البتہ ہماری رائے اس سلسلے میں یہ ہے۔ تو یہ اہل علم کا طریق رہا ہے، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ آدمی اگر کوئی احتیاطی پہلو اپنا بھی رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اس مسئلے میں یہ رائے ہے، لیکن وہ دوسروں پر تو تبصرہ نہ کرے۔ جب آدمی دوسروں پر تبصرہ کرنے لگتا ہے تو یہ بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی باطل طاقت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، آپ فتوے چھوڑیے، کہہ رہے ہیں فتوے چھوڑیے، اور نیچے عوام بیٹھی ہوئی ہنس رہی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں، اگر فتوے پر ہنس رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، اور اگر ان کی عقل پر ہنس رہے ہیں تو پھر تو ہنسائی جا سکتا ہے اس طرح کی باتوں پر۔ کہتے ہیں کہ فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتویٰ لیجئے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بار بار زمزم سے دھو کر اس میں قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کو موبائل میں اتار کر کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ قیاس کر لیا ہے انہوں نے، حالانکہ اس طرح کی باتوں کا جواب پہلے ہی اہل علم دے چکے ہیں۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کا جو آڈیو بیان آیا تھا، تو اس میں حضرت نے صراحت وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا کہ دیکھیں، ہماری جو زبان ہے نا، عام لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے، تو کتنے گناہ ہوتے ہیں اس زبان سے۔ آدمی گالی بھی اسی زبان سے نکال رہا ہوتا ہے، غلط کام، غلط باتیں بول رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ اس آدمی نے اپنی زبان سے غلط کلمات نکال دیے، اس لیے اس زبان سے اللہ کا نام لینا ناجائز ہو گیا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہو گیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اب آنکھوں سے قرآن مجید کو دیکھنا ناجائز ہو گیا ہے؟ تو یہ صاحب نہ جانے کون سی دنیا میں ہے، کس طرح کے قیاسات ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب علماء نے مسئلہ بیان کر دیا تو آپ پھر ان پر اس طرح کی تبصرے کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو موبائل میں اتار کر کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ سوچیے آپ، عجیب سوچ ہے آپ لوگوں کی، یہ تو عجیب سوچ ہے۔ کن لوگوں کو کہا جائے؟ ظاہر ہے عوام کو تو نہیں کہا جا رہا، اس لیے کہ عوام کو تو اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو انہی علماء کو کہا جا رہا ہے جو فتویٰ دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، موبائل میں آپ قرآن مجید رکھیے، اس میں کوئی حرج کی۔ اور پوری دنیا کے علماء یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، آپ کہیں کے عالم کے پاس چلے جائیے، اس سے جا کے پوچھئے کہ میں موبائل میں اس کا جائز استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس میں قرآن مجید رکھنا چاہتا ہوں، اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ وہ کہیں گے بھائی
بالکل اس کی اجازت ہے، بلکہ آپ کو ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی آپ کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی غلط چیز مت رکھیے، آپ صحیح چیز رکھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، دینی کتابیں رکھیے، علماء کی بیانات رکھیے۔ تو ساری دنیا کے علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن یہ تنے تنہا آدمی فتووں پر تبصرہ کر رہا ہے بیٹھ کے کہ کیا آپ سوچئے، عقل سے سوچئے، آپ فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتویٰ لے لیجئے۔ آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، آپ فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتویٰ لیجیے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بار بار زمزم سے دھو کر اس میں قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کو موبائل میں اتار کر کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ سوچیے، عجیب سوچ ہے آپ لوگوں